بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی آیت بقرہ کی بحث ہوگی. اس سے پہلے میں اتفاق کے بارے میں بات کرتا ہوں. قرآن کا اسلوب باقی کتابوں سے بہت مختلف ہے اور بہت وجوہات سے مختلف ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کا کلام اصل میں خطاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. کچھ کتابیں ہوتی ہیں جس میں فلسفہ ہوتا ہے، بہت سارے افکار ہوتے ہیں، بہت ساری معلومات ہوتی ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا زور جو ہے وہ معلومات پر ہے. سائنس کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے. تاریخ کی کتاب آپ سے بات نہیں کر رہی ہے، آپ کو معلومات دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کبھی ایک دم سے خطاب نہیں آئے گا، ذرا غور سے سنو اور پھر بات آگے چلے گی. ایسا نہیں ہوتا. ایسی بات چیت میں ہوتی ہے، کتاب میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کتاب یا کوئی ناول وغیرہ ہو یا کوئی ایسا خط ہو جس کسی نے آپ کو لکھا ہے خط، اس میں ٹھیک ہے آپ کے نام سے یہ بات ذرا غور سے یاد رکھنا یا یہ اس بات کا دھیان کر لینا، آپ سے خطاب ہوتا ہے. قرآن میں آپ سے خطاب ہو رہا ہے. اسی لیے قرآن کے اپنے الفاظ میں قرآن کی ایک تعریف اس کے اندر ہے رسالات ربی، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے خط. تمہارے اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے خط. اچھا، کلام ہے، کلام میں رخ ہوتا ہے. جیسے میں ابھی اس طرح بات کر رہا ہوں، پھر اس طرح بات کر رہا ہوں، کبھی میں بچے سے بات کر رہا ہوں، کبھی استاد سے بات کر رہا ہوں، کبھی ماں باپ سے بات کر رہا ہوں. کلام کے مختلف رخ ہوتے ہیں. اب قرآن میں ایک طرف کی بات نہیں ہو رہی. کبھی اللہ تعالیٰ نے نبی سے بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اہل ایمان سے بات کر رہے ہیں، کبھی کافروں سے بات کر رہے ہیں، کبھی اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں، کبھی منافقوں سے بات کر رہے ہیں، کبھی عالی بات یہاں کبھی عالی بات وہاں. یعنی یہ اتفاق ہوتا ہے. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کبھی آپ فرض کریں میں آپ کے گھر کی ایک تصویر کھینچتا ہوں، میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں. بچوں کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ سنائی دے رہا ہے نا. تو میاں بیوی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو جان بوجھ کے وہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کا بھی کچھ فائدہ ہوگا اس سے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ بچے سن لیں. ٹھیک ہے. یا اگر باپ ہے وہ ایک بیٹے سے بات کر رہا ہے، ایک بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور جان بوجھ کے ذرا اونچی آواز میں کر رہا ہے تاکہ دوسرا بیٹا بھی سن لے. یو نو، سو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کسی ایک سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ایک ہے، ایک سے بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہے کہ اور بھی سن رہے ہیں. یہی اسٹائل ہے قرآن کا. اصل میں پہلا لفظ جو ہم نے پڑھا اسلامی کے بعد وہ ذالکہ تھا. ذالکہ اصل میں 3 الفاظ کا مرکب ہے. ایک لفظ نہیں ہے، 3 الفاظ کا مرکب. ذا الگ لفظ ہے، لام اس میں الگ لفظ ہے اور کاف الگ لفظ ہے. ذا ہے اسم الاشارہ، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ. لام کو کہتے ہیں لام تبعید. لام کسی چیز بہت دور ہو، اگر دور کی چیز پہ اشارہ کرنا ہے تو لام ڈال دیتے ہیں. اور اگر بہت ہی دور ہے اور آپ نے اشارہ بھی کیا، دیکھیے اگر آپ میری طرف نظر نہیں ڈالتے اور میں کہتا ہوں وہ، پتہ نہیں آپ نے میری طرف دھیان دیا کہ نہیں دیا. تو الکاف للتنبیہ، کاف کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا موضوع پکڑا اور آپ سے کہا وہ دیکھو. یعنی میں نے آپ کا دھیان پہلے پکڑا اور آپ کا دھیان میں آپ کی اٹینشن دی، پھر اس کے بعد اشارہ کیا. الکاف للتنبیہ. تو ذا اکیلا صرف اشارے کے لیے، لیکن جب کاف ڈال دیتے ہیں آخر میں، کاف کے معنی انت یعنی تم، آپ. تو اس اشارے میں اس طرح ہے جیسے ذرا سنو وہ دیکھو. ٹھیک ہے، اس میں ذرا سنو والی بات اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر ہی وہ گھسی ہوئی ہے. اردو میں نہیں ہو سکتا ہے. اردو میں وہ کہتے ہیں، وہ کے اندر آپ کی طرف کوئی اشارہ نہیں. تو کاف جو ہے ذالکہ میں یہ ہے اشارہ نبی کی طرف سے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ خطاب ہم سے نہیں ہو رہا، اصل میں یہ خطاب نبی سے ہو رہا ہے. اس سورت کے شروع میں جو بات ہو رہی ہے وہ رسول سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم صحابہ کیا ہیں؟ وہ سامعین ہیں. یعنی بات اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں لیکن سننے کو کسی مل رہی ہے؟ صحابہ. اب آج کے زمانے میں جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک خوبصورت اتفاق ہے، اسے کہتے ہیں تصویر الفنی فی القرآن الکریم. انسان یہ اندازہ کرے جو ان آیات کو پڑھے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کہیں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ رسول سے خطاب کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے سننے کو مل رہا ہے. اب دیکھیے اگر آپ کو رسول کی موجودگی کا احساس ہو، ان کے قرب کا احساس ہو اور آپ اللہ کا کلام سنیں تو آپ کے ایسا کچھ اور ہے. اگر آپ کو صرف ایمان کی بات بتا دی جائے وہ اور بات ہے.
لیکن اگر آپ کو اپنے نبی کا احساس ہو جائے گا، ابھی خیال کریں جیسے ایک زمانے میں صحابہ سنا کرتے تھے نبی کا قرب سمجھ کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم اپنے آپ کو اندازہ کرو کہ تم اسی زمانے میں، اندازہ وہ کرو کہ اسی زمانے میں، اندازہ یہ کرو کہ تمہارے قریبی نبی کے کھڑے ہیں اور تم یہ بات سن رہے ہیں، تم بھی ایسا اثر ہونا چاہیے نا۔ اسی لیے اگلی آیات میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، کل ہم نے بات کی تھی جو ایمان غیب پر رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یقینون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہی صرف اسی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا، اس میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہے، وہ باقی بات ہے۔ لیکن اب وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، آپ کے کسی طرف اشارہ ہے، نبی کی طرف سے بات کرنا، یعنی ہمیں بار بار نبی کے وجود کا احساس دلایا جا رہا ہے، بار بار ہمیں اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں جو خیالات ہمارے ہوتے ہیں نا کہ بہت دور کی شخصیت ہے، پرانی یعنی تاریخ کی ایک شخصیت ہے، ہمارا قرب، ہماری محبت ایسی ہے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں ابھی تک اندازہ کرنا چاہیے کہ جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے یؤمنون کا لفظ اس میں مضارع کا صیغہ ہے، اسے کہتے ہیں حال کا صیغہ، اردو میں ہے نا ماضی اور حال و مستقبل، یؤمنون میں حال و مستقبل دونوں شامل ہیں، یعنی یہ نہیں جو ایمان لائے، یعنی کہ جو ایمان لاتے ہیں اور لائیں گے، اس میں پرانے لوگ بھی شامل ہو گئے اور اب ہم بھی شامل ہو گئے۔ اصل میں بات خطاب ہو رہی ہے اس وقت کے لوگوں کی اور اس سے آنے والے لوگوں کی۔ اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھوں فی کی دیکھ لو، قرآن میں تمہاری بات ہو رہی ہے، قرآن میں کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، تمہاری بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اس بات کا احساس کرتے ہوئے انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو ایمان ہے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب الہ کا لفظ بھی سمجھ لیجیے، قرآن میں انزال جو وحی اترتی ہے اسے انزال کہا جاتا ہے، اتارنے کو، اس کے اتارنے کو انزال کہتے ہیں، لیکن انزال کے لفظ میں اور بہت سارے معنی بھی ہیں۔ نزیل کہتے ہیں کسی مہمان کو جو گھوڑے سے اترتا ہے، کیونکہ اترتا ہے اوپر سے یا اونٹ سے اترتا ہے پرانے زمانے میں، تو اترتے وقت اس کو نزیل کہتے ہیں۔ جب وہ گھر میں آ کے بیٹھتا ہے تو آپ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے کھانا شانا بنایا، چائے شائے بنائی، جو بھی بنایا، اس کے سامنے آ کے نیچے رکھی، جو نیچے رکھا اس کے سامنے اس کو نزول کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے، انزال سے نکلا ہے، یعنی مقصد ہے تحفے کا۔ آپ کی طرف کوئی مہمان، کوئی بہت اہم مہمان آئے جس نے آپ کو گھر آ کے آپ کی بڑی عزت کر دی، کوئی صدر آ گیا، کوئی سی ای او آ گیا، کوئی بہت مشہور عالم آ گیا آپ کے گھر آیا، تو آپ نے اس کو احسان نہیں کیا، اس نے آپ پہ احسان کیا، تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر احسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ قرآن ان کے دل میں، ان کے صدر میں ایک مہمان ہے، اس کا اصل گھر کیا ہے؟ وہ محفوظ کتاب ہے نا، اس کا اصل گھر تو وہ ہے، لیکن رسول کے دل میں یہ مہمان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، الہ کے بارے میں سمجھ لیجیے، یہ جو انزال ہے قرآن کا اترنا ہے، اس کے ساتھ دو حروف آتے ہیں، جنہیں انزال علی و انزال الی، علی کا لفظ آتا ہے اور الی کا لفظ آتا ہے۔ نؤمن بما انزل علینا الینا، ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر اترا، ہمارے اوپر اترا یا ہماری طرف اترا۔ اب اس میں بھی فرق ہے، ہمارے اوپر اترنے میں اور ہماری طرف اترنے میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ الہ کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار ہے مطلب نے چوز کیا ہے، وہ صحیح چوز کیا ہے، انہیں کی طرف آنا تھا، کسی اور طرف نہیں جانا تھا اس بھائی کو۔ یہ کس کا اعتراض ہے کہ یہ ان پر کیوں آ گئی، کسی اور پر کیوں نہیں ہے، کسی اور کی طرف کیوں نہیں گئی؟ یہود کا اعتراض ہے، قریش کا اعتراض ہے، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن کسی بڑی شخصیت، قریش میں اور طائف میں بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، بڑے ملے گئے تھے، کسی ان کی طرف آ جاتی ہے جس کی بات ہم پہلے سننے کو تیار ہیں، تو سلام اللہ صاحب ہم تو پہلے بھی سننا، سننے کی ہمیں عادت ہے، ان پر کیوں نہیں آیا، اس یتیم پر کیوں آیا، اس یتیم پر کیوں قرآن نازل ہوا، اس کی نہ کوئی پولیٹیکل اس کی سچویشن ہے، نہ کوئی سیاسی اس کی قوت ہے، نہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کی بات کون سنے گا؟ پھر دوسرا یہود کی طرف سے مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہماری بنی اسرائیل کی ہے، خاص قوم ہے، اللہ تعالیٰ جب احسان کرتا ہے، وہی کا احسان کرتا ہے تو ہماری قوم پر کرتا ہے، یہ عرب پہ کیسے غلطی سے آ گیا، وہ جب علیہ صاحب نے ایگزام کرا دیا غلط ایڈریس پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الہ کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ تحفہ ملنا تھا تو انہیں کو ملنا تھا، انزل الیک۔ جب علی کا لفظ آئے گا بعد میں آئے گا، سورہ بقرہ میں آئے گا، اس میں اشارہ ہے ذمہ داری کا، یعنی یہ تحفہ کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ تو ایک طرف سے ایک طرح یعنی کسی پر احسان ہے، تو جب نبی پر احسان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پر احسان کی بات ہوتی ہے تو الہ کا لفظ، لیکن یہ صرف احسان نہیں ہے، ذمہ داری بھی ہے، یہ کتاب صرف تحفہ تو نہیں، اس کتاب کے اندر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کیا کرنے کی چیزیں، کیا دور رہنے کی چیزیں، کیسے کمانا ہے کیسے نہیں کمانا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کی بھی تعلیم دی جائے گی۔
تو یہ ذمہ داری ہے. اور پھر اس ذمہ داری کو نہ صرف کہ خود سمجھنا، دوسروں کو بھی سمجھانا، کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کرنا، اپنی فیملی کو بھی سمجھانا، بچوں کو بھی سمجھانا. یہ اس میں علینا کی بات آ جاتی ہے، ذمہ داری کی بات. تو ایک طرف ہے تحفے کی بات، دوسری طرف ہے ذمہ داری کی بات. یہاں تحفے کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے ابھی آپ کو پتا ہے کچھ آیات کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا. بنی اسرائیل کا مسئلہ ہے یہ تحفہ والا جگہ کہاں پہنچ گیا، ہمارے یہاں نہیں پہنچا، اس لیے یہ علاقہ یہ بلدی نے پھر وہاں انزل من قبل، اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آپ سے بہت پہلے. من قبل التبعید، کچھ کہتے ہیں آپ سے بہت پہلے جو نازل ہو چکا، یعنی آپ کی وہی 6 صدیاں گزر چکی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بہت پہلے کی بات ہے. لیکن پھر بھی ہمارا اس پر ایمان. یعنی کبھی کبھی انسان مسلمان کسی عیسائی سے بات کر رہا ہو، یہودی سے بات کر رہا ہو، ہمارے ہاں اصل میں ہوا یہ قرآن سے دوری کی ایک دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک نفرت سی، اور اس کی ہم دلیل کیا بناتے ہیں؟ قرآن نے نہ تمہیں یہودی سے نفرت کرنا سکھایا ہے، نہ عیسائی سے نفرت کرنا سکھایا ہے. کچھ صحابہ ہیں وہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، بہت سارے صحابہ ہیں جو عیسائی تھے وہ پھر مسلمان ہوئے، اور ان کی تفسیر جس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی تفسیر براہ راست تورات سے ماخوذ ہے. کبھی وہ کسی آیت پہ فتویٰ دیتے ہیں صحابی تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرنے آیا تھا، تورات میں جو نازل ہوا ہمیں یہ بات اگر تورات میں ملتی ہے وہ تورات کے آدمی علیہ السلام تورات کے آدمی. تو جب آپ ان کا فتویٰ کبھی کسی آیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کیسے کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اصل میں تورات کے استدلال سے، تورات کی آیات کو دیکھ کر اس کو نظر رکھتے ہوئے پھر تفسیر کی اس کی، اور وہ تفسیر میں مل جائے گی آپ کو، راضی میں مل جائے گی، ہماری تفسیر میں ملے گی آپ کو ہوگا. اصل میں ہمارا انکار نہیں ان کتابوں سے. اور یہاں تک کہ قرآن میں تو واضح ہے، واضح طور پہ کہہ دیا فیہا ہدی وفیہ ہدی ونور، اس میں تو ہدایت، کچھ ہدایت اور کچھ نور اس میں ابھی بھی ہے. کچھ ہدایت اور کچھ نور ان دونوں کتابوں میں تو آدھے میں ہے ابھی تک. وہ تمام خراب کتاب نہیں ہے، اس میں کچھ آیات کچھ بگاڑ ڈالا ہے ہم لوگوں نے، کچھ چیزیں بگاڑی ہیں، کچھ چیزیں تبدیل کرنی ہیں. ہماری کتاب میں عوج نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، ان کی کتاب میں ٹیڑھ آ گیا، انہوں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا، کچھ چیزیں ہٹا دیں، لیکن کچھ چیزیں تو وہی ہیں جو پہلے آئی تھیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ قرآن نے بھی اس بات کی ایک دلیل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہی نبی جس کو وہ پاتے ہیں اپنے ہاں لکھا ہوا تورات. یعنی پچھلی وحی میں نبی کے بارے میں بات براہ راست ابھی تک ہے. اور بظاہر جو مظاہرے کا سیدھا استعمال کیا، حال کا سیدھا استعمال کیا، مقصد یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں بھی وہ بات تھی، اب تک آپ کو مل جائے گی، ڈھونڈو گے تو ابھی بھی تورات میں ہوتا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ جو نفرت کی بات ہے وہ بعد میں آئی ہے، بنی اسرائیل کی بات شروع ہوگی، کیونکہ آج کل تو یہودیوں سے نفرت کا ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے یہودی سے نفرت کرنا یا عیسائی سے نفرت کرنا. کون سے نبی کی دعوت ہے کسی سے نفرت کرنا؟ مجھے سمجھاؤ ذرا، کون سا نبی ہے جس نے نفرت سکھایا؟ کون سا نبی ہے قرآن میں جس نے نفرت سے لوگوں سے بات کی؟ کسی سے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنی جگہ، انسان کا مقام اپنی جگہ. اللہ تعالیٰ والا تمہارا اس کا حق ہے غصہ کرنے کا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں اس بات کی، اس سے بعد میں تفصیلی بات ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال، میری 2 بیٹیاں، بڑی بیٹیاں، میں ایک کو ڈانٹ رہا ہوں، ایک نے غلطی کی، مجھے ڈانٹ رہا ہوں، اور دوسری ڈانٹ میں شامل ہو گئی، وہ بھی اس ڈانٹ میں گئی. اب مجھے غصہ کیسے آئے گا؟ مجھے آئے گا تم کہاں، تم کیا سمجھتے جس مقام سے، جس حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، بتاؤ تم نہیں بات کر سکتا، تم تو اس کی بہن، چھوٹی بہن، تمہاری کیا حیثیت، تم کیا بات کر رہی ہو؟ وہ آپ کہہ رہے تھے، آپ غصہ کرتے تھے، تو میں نے سوچا میں بھی کر لوں. پاگل میں نہیں، اپنی حیثیت کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں غصہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے کرنے کا. وہ جب عیسائی کو غصہ کرتا ہے، عیسائی کے کلام پہ غصہ کرتا ہے، جب یہودی کی کتاب بدلنے میں غصہ کرتے ہیں ہمارے اللہ، تو ان کا حق ہے، وہ حق اس کی کتاب. تمہارا کیسے حق بن گیا ہے؟ تم کون ہوتے غصہ کرنے والے؟ جب تمہارے نبی نے غصہ نہیں کیا تو تم کون ہوتے؟ وہی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں. کتنا بڑا شرک ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ماننا. یہاں تک کہ خدا بھی نہیں ماننا، مولود ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا، اس سے بڑا شرک ہے. اس سے بڑا شرک، اتنی گھنونی بات، گھٹیا بات. ان لوگوں کو نبی نے اپنی مسجد میں بلا کے، صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بلا کے ہفتے انہوں نے وہاں گزارے، اپنے طریقے کی عبادت کی. اپنے طریقے کی عبادت سے کیا مقصد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے نام سے پکارا، اور کہاں پکارا؟ مسجد نبوی میں پکارا. اسی دوران میں کچھ کہتے ہیں سورہ مریم کی آیات آئیں،
سورہ مریم کی آیات جو آئی اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کہا الرحمن کا بیٹا ہے، جب بھی وہ الفاظ اس کے دل سے نکلتے ہیں تو آسمان پھٹنے کو ہوتا ہے، پھٹنے والا ہوتا ہے، آسمان سے رہا نہیں ہوتا کہ یہ بات کسی کے منہ سے نکلا ہے، زمین بالکل کھلنے والی ہوتی ہے، یعنی قیامت شروع ہو جائے، کوئی کسی ایک دفعہ بھی کوئی کہہ دے، کوئی ایک عیسائی کہہ دے، کتنے عیسائی دنیا میں کوئی ایک عیسائی کہہ دے خدا کا بیٹا، یہ اتنا غصہ دلانے والی بات ہے کس کو؟ ہمارے رب کو. تو رب کا غصہ اپنی جگہ، لیکن مہمان نوازی بات کر رہے ہیں وہ سوچا جائے انہیں لوگوں کی مہمان نوازی، اور وہی آیات آتی ہے، اور آیات میں کیا ہے؟ غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ اور آپ کا غصہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی ٹھیکیداری سمجھ کے غصہ کرنا شروع کیا، نفرت کرنی شروع کی، اس سے بڑا تکبر ہو نہیں سکتا. جو چیز خدا کی وہ خدا کو چھوڑ دو، تم اپنی حیثیت جانو، ٹھیک ہے نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یعنی کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ دوسروں سے نفرت. یہ عشق رسول کم ہے، دوسروں سے نفرت زیادہ ہے، اس سے عشق کا تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا. یہی اصل میں دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں یہ مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے اپنے وطن سے محبت ہے. وطن سے صرف اس وقت محبت ہوتی ہے جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کسی اور کی طرف اگر نفرت دکھانی ہو تب ایک دم سے جھنڈا نکالا جائے، تب ایک دم سے شہر کے لوگ پینٹ کر دیتے ہیں جھنڈے کو، پاکستان زندہ باد، یو ایس اے نمبر 1. وہ تمام بات کب نہیں کرتی ہے جب کسی اور سے نفرت ہو. جب کوئی اور سامنے نہ غصہ کرنے کو تو پھر حکومت کے بارے میں شکایت، روزگاری کے بارے میں شکایت، سڑکوں کے بارے میں شکایت، لوگوں کے بارے میں شکایت. پھر تو اس ملک میں تو کوئی چیز نام کی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. یہی فطرت ہے نا ہماری، بہانے بازی، اسے محبت کہتے ہیں. یہ سب آرٹیفیشل ہے، یہ سب دھوکہ ہے. تو اصل وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی محبت میں تورات کو، انجیل کو برا بھلا کرنے شروع کرتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ یہ نازل ہو. اچھا اگلی بات میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھوں، بہت اہم بات ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ان کا خاص آخرت پر یقین ہے. قرآن میں اکثر بات آتی ہے ایمان کی، بہت کم بات آتی ہے یقین کی. ہمارے یہاں ایمان یقین کی بات ہے. یقین اصل میں کہتے ہیں دیکھی ہوئی چیز کو جب آدمی تجربہ کر لے تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ یقین. ایمان ایسی بات کو کہتے ہیں جس کو آپ نے نہ دیکھے بغیر مان لیا لیکن آپ کا دل مطمئن ہے، آپ اس کو شک نہیں کرتے. جیسے فرض کریں میں آپ کو ایمانی مثال دینے کے بجائے، یعنی دینی مثال دینے کے بجائے دنیا کی مثال دیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ریڈیو میں آپ نے سنا آگے ٹریفک ہے، ٹھیک ہے نا، 10 میل آگے آپ کو ٹریفک نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی نا. لیکن جو ریڈیو رپورٹ آپ نے سنی، آپ نے ایکسیڈنٹ لیا کہ نہیں لیا؟ آپ نے لے لیا. سن کے کہا کہ اسی سڑک پہ آگے 10 میل بعد ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے. تو آپ نے ایک ایمان کا ظاہر کیا، یعنی آپ اس کی بات سے، ریڈیو نظر کی بات سے مطمئن ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، مجھے اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ایمان کی بات ہے. اگر آپ نے ٹریفک دیکھ لی تو یہ ایمان کی بات نہیں ہے، کیا ہوئی؟ یقین کی بات ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ اب یقین کا درجہ ایمان سے بہت زیادہ. ایمان میں تو آپ کو کسی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، یقین پہ اپنی آنکھوں پہ بھروسہ، خود بھروسہ اپنے اوپر. تو یقین بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے بارے میں تو خاص کر ان لوگوں کا یقین ہے. میں کہتا ہوں یہ آخرت ایمان کی بات ہے، کس نے آخرت دیکھی ہے؟ آخرت تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی. اور پھر یہ کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ہمارے ایمان میں اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قدر پر ایمان، ٹھیک ہے نا. پھر آخرت پر ایمان. ان تمام ایمانیات میں سے اس ایک ایمان پر، یعنی جو وحی آپ پر نازل ہوئی، آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور پھر ان تمام ایمانیات میں سے صرف ایک ایمان کو نکال کے رکھ دیا. کیا ہے وہ ایمان؟ آخرت پر ایمان. پھر دوسری بات سمجھنے کی ہے، اگر آپ کا کتاب پر ایمان ہے تو کتاب میں کیا آخرت شامل نہیں ہے؟ کتاب ہی ہے نا، کتاب ہی ہے. تو خاص کر نکال کے اگر من العام والخاص، یعنی عام سے نکال کر خاص اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ پہلی بات کہ ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کی اصل جڑ، جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آخرت حقیقی ہے، آخرت آنی ہے، اور وہ ایمان اتنا پکا کہ آپ کو جیسے نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری بات جو یہاں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں جو آخرت کی بات کیا، ہمارے یقین آخرت، اس امت کا مقام کچھ اور ہے. باقی تمام امتوں کا اپنی آخرت پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا مجھے یہ بات بتائیے، اب سمجھ آئے گی آپ کو. پچھلی کتابوں میں کیا ہمارے آنے والے نبی کا ذکر ہے؟ بالکل. اور یہ بھی ذکر ہے کہ وہ آخری نبی،
اور آخری نبی کے بعد جو کہ بہت ہی بڑا ایک عظیم تاریخ کا حادثہ ہے، یعنی اس نبی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس کے بعد کون سا بڑا واقعہ رہ گیا؟ آخرت. یعنی نبی کے آنے کے بعد وہ تو بہت بڑی خبر ہے، اس کے بعد کوئی اور بڑی خبر نہیں آنے والی. اس کے بعد جو اگلی بڑی خبر رہ گئی وہ کون سی رہ گئی؟ آخرت. یعنی یہ امت آخرت کے سب سے قریب، اس امت سے زیادہ آخرت کے قریب کوئی امت کا نہیں تھی. اور جب اس امت میں اس آخری نبی پر ایمان، یہ امت آخری نبی پر ایمان لے آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان ایسا جیسا کسی پہلی امت کا نہیں. وہ بالآخرت ہم یوقنون. ٹھیک ہے. اب اگلی ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے، آج کا ہلکا سا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ خاتم تو ہے، یعنی خاتم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخری نبی ہے. ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، کھلا، اور بھی نبی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے ممالک میں بھی کہتے ہیں، کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ فرقوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس تو ہوں گے کسی نہ کسی سے بات ہوئی ہوگی آپ کی، ان سے بھی میں غفلت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی جو بات کر رہا ہے، کسی کو بھی جو بھی بات کرنی ہے اسے بات کرنے کا حق ہے، اور اس کو اپنی دلیلیں پیش کرنے کا حق ہے، اس کو اپنی آرگومنٹ پیش کرنے کا حق ہے، لیکن اسے سننا بھی چاہیے. دیکھیے اس آیت میں کتاب میں کچھ ہے، لا ریب کس کی ہدایت ہے؟ متقین. ہمیں متقی ہونا ہے. وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، وہ بھی متقی ہو، اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان. جو مانتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مطلب میرا بھی غیب پر ایمان. وہ یقیمون الصلاۃ، ہم نماز کو مانتے ہیں، وہ نماز کو مانتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، ہم انفاق دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں شاید وہ زیادہ انفاق دیتے ہیں، وہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہو اسے مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. وما انزل من قبلک، وہ بھی مانتے ہیں. جو آپ سے پہلے نازل ہو اس کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں. اچھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ ایمان لانے کی جو وحی کا تعلق ہے، ایمان لانے کی بس 3 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک ہے جو آپ سے پہلے کی وحی تھی، ایک ہے جو آپ پر آئی، اور اس کے بعد اگلا ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس چیز پر؟ آخرت پر. یعنی کیا اس آیت میں یہ کہا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، آپ سے پہلے جو نازل ہوا، جو آپ کے بعد میں آئے گا، وما سینزل من بعدک، آپ سے آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں. یہ بات کی ذکر ہے. اگر وحی کا دروازہ کھلا ہوگا تو یہ کیا اہم بات نہیں ہے؟ اگر تمام پچھلی کتابوں میں آنے والے نبی کی خبر، تمام انبیاء سے حساب لیا گیا سورہ آل عمران میں کہ وہ آنے والے نبی کی خبر دیں گے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیں گے. اگر یہ بات ہے، اور اگر آگے نبی کسی اور نبی نے آنا ہی تھا تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوتی، یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی. اور پھر ایسی جگہ پر، یعنی قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے اور ایمان کی بات ہے، تو یہاں پر تو لازمی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ایمان ہے. دیکھیے اگر اس کے بعد کچھ کسی بھی وحی پر ایمان لانے کی گنجائش ہوتی تو یہاں کہا ہوتا کہ جو لوگ آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور آپ کے بعد جو کچھ آنے والا ہے کسی خاص انسان کی طرف اس پر بھی ایمان لائے، لیکن کسی اور طریقے میں. تو آپ کہاں سے بات کریں؟ قرآن نے تو آپ کے عقیدے کا، آپ کی غلطی کی تصدیق پہلے پیج پہ کر دی. آپ کو دور جا کے دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پیج پر. دیکھیے اب صرف آخرت پر ایمان لگ گیا ہے. علامات الساعہ، لعلم الساعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی علامت ہے آخری یعنی آخری لمحے کی، وہ بالآخرت. ٹھیک ہے. تو اب آخری بات اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ، اب تک جو اللہ تعالیٰ نے متقی کے بارے میں بتایا اس میں زیادہ تر بات ایمان پر ہے، یعنی عمل بہت کم ہے. بتایا آپ نے اندیکھی حقیقت پر ایمان ہے، یقین ہے. پھر آپ پر جو نازل ہوا، آپ سے پہلے جو نازل ہوا، اور آخرت، یہ تو ایمان کی باتیں ہیں. کرنے کی باتیں کیا بتائیں؟ یہ تو دل کے اندر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے. کرنے کی بات کیا بتائیں؟ صرف 2 باتیں. ایک نماز قائم کرتے ہیں، دوسرا جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس سے بات کیا نکلی کہ دین کی جڑ، دین کی اساس، دین کی بنیاد 2 چیزیں. باقی اور بہت سارے احکام ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں دین میں، لیکن جو خلاصہ ہے، جو پہلی پرائیورٹی ہے انسان کی، نماز قائم کرے،
اور جو کچھ اسے دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرے. یہی اصل ایمان کی دلیل ہے کہ واقعی ایمان کسی کے اندر آ گیا. یہ دو چیزیں کر رہے ہیں. اچھا کوئی نماز نہیں پڑھتا. ہماری فیملیز میں بہت سارے لوگ ہیں. لوگ آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں, میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, میرے شوہر نماز نہیں پڑھتا, کبھی کبھی پڑھ لیتا, کیا کروں؟ مجھے میں سے پوچھتا ہوں اگر نماز اصل ہے, نماز ایک عمل ہے, ہر عمل کا کی اصل ایک نیت ہوتی ہے اور وہ نیت ایمان میں ہے. جب تک ایمان پکا نہیں ہوگا نماز پڑھی نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو ایسا کرو, اس کو پہلے ہفتے کو بس 2 نمازیں پڑھ لیا کرو دن میں, پھر 2-3 ہفتے بعد اس کو 3 کی پریکٹس کرا دو, پھر اس کے بعد 4 کی عادت پڑ جائے گی, پھر آخر کار فجر کے نیند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ایسا ایسا کر کے جیسے اسموکنگ کا لوگ کرتے آتے ہیں, سر نماز پڑھاتے جاتے ہیں, آخر کار اس کو عادت پڑ جائے. دیکھیے نماز ایک ڈائٹ پلان نہیں ہے, نہ ہی ایکسرسائز پلان ہے. ڈائٹ پلان میں کیا ہوتا ہے, آپ کو عادت پڑتی ہے کچھ اچھا کھانے کی, پھر ایک نہ ایک دفعہ لنچ ہو جاتا ہے. انسان ورزش کرنی شروع کرتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے, پھر کبھی نہ کبھی چھٹی مان لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ صرف عادت کی بات ہے. آپ نے نماز کی عادت نہیں کرنا. عادت تو ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان سوچے بغیر نہیں کرتا. نماز عادت کی چیز نہیں, عادت کی چیز نہیں. نماز کی اصل روح ایمان. اصل مسئلے کو آپ جب تک نہیں سمجھیں گے نا, آپ کسی کو نہیں بدل سکتے. دوسری بات, ہمیں ایک obsession ہے لوگوں کو بدلنے کی. آپ کو متحدوں کو بدلنے والا. مجھے لوگ کہتے ہیں میں کس طرح آپ میری بیٹی سے بات کریں گے کہ میرا بیٹا بدل جائے. دیکھیے نوح علیہ السلام اس سے بہت زیادہ کوالیفائڈ انسان تھے. انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی, بہت اچھا بات کی, وہ نہیں مانا. بدلنے کی قوت نہ میرے اندر ہے نہ کسی اور انسان کے اندر ہے. دلوں کو کون بدلتا ہے؟ ہمارا رب. یا تقریباً وہ لوگ دلوں کو بدلنے والا وہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو بات کرنی ہے نماز کے بارے میں, خود اگر آپ کی نماز میں کمزوری ہے, سستی ہے, تو مسئلہ نماز کا نہیں ہے, مسئلہ نیند کا نہیں ہے, مسئلہ سستی کا نہیں ہے, اصل مسئلہ ایمان کا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, کسی فیملی کو دینے میں مشکل آ رہی ہے, اور بیمار رسمتا ہوں تو مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ مشکل کو ڈونیشن دو. آپ کا جو کزن ہے نا, اس کو شکل دے کے آپ کو ساتھ ہے, اس کو ڈونیشن دے دیں. جو چچا ہے آپ کا, جو پھوپھا ہے, جو خالہ ہیں, جو بار بار ٹانے دیتی ہیں لیکن ان کے فائنینشیل مسئلے پڑے ہیں, ان کی مدد کریں. پہلے گھر والوں کی, پہلے گھر والوں, اور گھر والوں سے بھی وہ جو آپ کو احسان نہیں جتانا, خاموشی سے دینا ہے, اور وہ لوگ نہ بھی مانے کہ احسان ہے, یعنی دے بھی دو تو پھر بھی آپ کو گالی دیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ نے اچھی بات سننے کے لیے دیا تھا, خدا نے دیا تھا. یہ ایمان کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک مینٹیلٹی ہے نا, ذہنیت چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ اگلی نشست میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, بہت خوبصورت آیت ہے. اس میں 2 ہفتے بعد بحث ہوگی. انشاءاللہ اگلے ہفتے اور اس سے اگلے ہفتے ہم موافق ہیں, کیونکہ میں صبر کر رہا ہوں. آپ کے لیے صبر کے دوران دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ